حاضرین گرامی قدر، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنا لمحہ فکریہ ہے کہ اتنی بڑی ذات کی طرف سے ملا ہوا تحفہ آج امت اس کو دل و جان سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنا بڑا عظیم تحفہ رب کی بارگاہ سے ملتا ہے اور ہم اس کو تسلیم اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی آخری بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ جیسے حضور کا سفر معراج حضور کی معراج، ویسے ہی میری اور آپ اور ہم میں سے ہر شخص کی بھی معراج ہے، اور وہ معراج کیسے ادا ہوتی ہے؟ تو آئیے ذرا ایک ایسے در پر جاتے ہیں، ایک ایسے دروازے پر دستک دیتے ہیں کہ جس کا نام بھی علی ہے، جس کا مقام بھی علی ہے، جس کا رتبہ بھی علی ہے، جس کی شان بھی علی ہے، جس کا عمل بھی علی ہے اور جس کا ذکر بھی علی ہے۔ علی کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا۔ علی سے جب پوچھا جاتا ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ تو ذرا بتاؤ کہ حضور کی معراج تو ہو گئی، امت کی معراج کیا ہے؟ تو مولا کائنات حضرت علی نے کہا، کیا تم نے میرے نبی کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز ہر بندہ مومن کی معراج ہے، نماز ہر بندہ مومن کی معراج ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا ہوگا کہ یا علی تو نے صرف بتا تو دیا ہے، کبھی کر کے بھی دکھایا ہے، کبھی نصیب بھی ہوئی ہے تجھے معراج؟ قربان جائیں، اگر مولا علی جیسوں کو معراج نصیب نہیں ہونی تھی تو پھر کس کو ہونی تھی؟ کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں ہوتے، ساری مخلوق سے بے نیاز ہو جایا کرتے، کوئی دنیا اور جہان کی خبر نہ ہوا کرتی تھی۔ معراج کا معنی اللہ کی بارگاہ کے اندر لو لگا لینا، بلندی پر چلے جانا۔ تو مولا علی علیہ السلام کھڑے زمین پر مسجد میں ہوتے، لیکن مقام اور انوار و تجلیات الہیہ میں اتنے کھو چکے ہوتے کہ آپ اس رب کے ساتھ لو لگ جاتی اور اسی کو معراج کہتے ہیں۔ ایک جنگ کے دوران آپ کی پنڈلی کے اندر تیر لگا، دوست صحابہ جب اس کو نکالنے لگتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مت کھینچو، تکلیف ہوتی ہے، مت کھینچو، تکلیف ہوتی ہے۔ یا حضرت نکالنا تو پڑے گا، ورم آ جائے گا، آپ کی ٹانگ خراب ہو جائے گی، سوزش آ جائے گی، چلنے سے معذور ہو جائیں گے، نکالنا تو پڑے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں نکالنا تو پڑے گا، لیکن ابھی انتظار کرو، اب نکالو گے تو تکلیف ہوتی ہے، انتظار کرو۔ یا حضرت کب نکالا جائے؟ فرمایا کہ جب میں اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاؤں گا اس وقت نکالیں گا۔ اللہ کے حضور جب سر بسجود ہو جاؤں گا تب یہ عمل کرنا۔ دوسرے لفظوں میں کہنے مولا علی فرمانا یہ چاہتے تھے کہ جب میں معراج پر چلا جاؤں گا تب نکالنا، مجھے خبر ہی نہیں۔ اور بالآخر ایسا ہی ہوا، وہ لگا ہوا وہ تیر، وہ نیزہ جو حالت نماز سے باہر اگر ہاتھ لگاتے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن مولا علی نے جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا کہہ کر ہاتھ باندھے، اور آپ کی وہ صلاۃ معراج المومنین، مومن کی نماز اس کی معراج ہے۔ بس آپ کے وہ انوار تجلیات الہیہ میں جب آپ کے دھیان اور خیال چلا جاتا ہے، پھر دنیا اور ماوراء سے ہو جاتے ہیں، چبھے ہوئے تیر نکالے جاتے ہیں تو مولا علی کو خبر نہیں ہوتی۔ تو یہ ہر ایک بندہ مومن کی معراج ہے، کاش کہ یہ ہمیں نصیب ہو جائے، کاش کہ ہمیں یہ نصیب ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو تم اس رب کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ جیسے تم اس ذات کو دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، جیسے تم اس ذات کو دیکھ رہے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ نہیں کر سکتے انہ یراک، پھر یہ ضرور سوچو کم از کم کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔